ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ لاہور کا چھپکلی مانس انسان، ایک پراسرار مخلوق کا قصہ۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک یا خطہ نہیں کہ جہاں کچھ پراسرار عجیب الخلقت مخلوقات اور ناقابل فہم مخلوقات یا کرپٹائڈز کے قصے مشہور نہ ہوں، چاہے وہ اسکاٹ لینڈ کا لاک نیس مانسٹر ہو یا روس کا ییٹی یا امریکہ کا بگ فٹ۔ ہر ملک و خطے میں ایسی کہانیاں ضرور مشہور ہیں۔ یاد رہے، اس سے مراد جن بھوت یا اسیب نہیں بلکہ کرپٹائڈ سے مراد کچھ غیر دریافت شدہ یا عجیب النسل جانور ہیں۔ ایسا ہی کچھ 1970 کی دہائی میں دیکھا گیا، جسے آج اہل لاہور تقریباً بھلا ہی چکے ہیں اور ان کی اگلی نسلیں اس واقعے سے آگاہ بھی نہیں۔ اس مخلوق کو لیزرڈ مین آف لاہور یا لاہور کا چھپکلی مانس انسان کا نام دیا گیا۔ چھپکلی مانس سے مڈ بھیڑ کا پہلا ریکارڈڈ واقعہ ستمبر 1972 میں کیر کلاں لاہور کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک جمعدار زیر زمین سیوریج نالوں میں سے ایک کی صفائی کر رہا تھا کہ جب اس نے نزدیک کیچڑ میں کچھ آواز سنائی دینے اور حرکت محسوس ہونے پر اس سمت ٹارچ کی روشنی کی تو تقریباً 6 فٹ لمبی ایک عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا، جو کہ بقول اس کے سرمئی رنگ کی کھال، چھپکلی کے جیسا منہ، لمبی دم اور انسان کی مانند لمبے بازو اور ٹانگیں رکھتی تھی، تاہم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی جگہ پنجے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ جمعدار چیخیں مارتا ہوا مین ہال سے نکلا اور اس کی نشاندہی پر لوگوں نے اس زیر زمین نالے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن تب تک وہ مخلوق وہاں سے لاپتہ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے خالق حسین نامی اس جمعدار کو نشے میں سمجھتے ہوئے اس بات کو جلد فراموش کر دیا، لیکن پھر فروری 1973 میں کوٹ لکھپت کے نزدیک عزیز مسیح نامی ایک اور جمعدار نے سیوریج لائن کی صفائی کرتے ہوئے ایک ایسی ہی مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، جو بقول اس کے ایک جوان آدمی جتنی بڑی مگرمچھ یا گھڑیال کے جیسی کھال کی حامل اور بہت تیز رفتار تھی، جو اسے دیکھتے ہی سیوریج لائن میں رینگ کر تیزی سے غائب ہو گئی۔ لیکن میڈیا کی توجہ اس واقعے کی جانب 6 جون 1975 میں مبذول ہوئی کہ جب سمن آباد کے مضافات میں ایک گوالا ایک جوہڑ کے نزدیک اپنی بھینسوں کی نگرانی پر تھا، جو اس جوہڑ میں نہا رہی تھی۔ وہ ایک چارپائی بچھائے حقہ پی رہا تھا کہ جب اس نے اپنے ایک بچڑے کی تکلیف میں کراہنے کی آواز سنی اور وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر اس سمت بھاگا، تو اس نے مگرمچھ یا چھپکلی کے جیسے انسان نما مخلوق کو بچڑے کو کھینچ کر جوہڑ میں لے جاتے دیکھا۔ گوالے کو دیکھتے ہی وہ مخلوق جوہڑ میں غوطہ لگا کر غائب ہو گئی۔ بچڑے کے جسم پر پنجوں کے گہرے زخم تھے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ لاہور کے 2 اخبارات روزنامہ روزگار اور روزنامہ پنجاب نے نہ صرف اس واقعے پر نصف صفحہ طویل خبریں شائع کیں بلکہ زخمی بچڑے اور اس کے جسم پر موجود زخموں کی تصاویر بھی شائع کیں۔ ان خبروں میں گوالے کا تفصیلی بیان بھی شامل تھا جو اس نے پولیس کو دیا۔ دیگر اخبارات نے بھی اس خبر کو چھاپا، مگر تیسرے یا چوتھے صفحے پر ایک غیر اہم چھوٹی خبر کے طور پر۔ یہ خبر عام ہونے پر ایک طرف جہاں لوگوں نے گٹروں، نالوں، سیوریج لائنز اور جوہڑوں سے دور رہنا شروع کر دیا، تو وہیں بہت سے منچلے لوگوں نے ایسی جھوٹی افواہیں بھی پھیلانا شروع کر دیں کہ آج ہم نے فلاں مقام پر ایسی مخلوق کو دیکھا، تو آج ہم نے فلاں جگہ ایک ایسی چیز کی جھلک دیکھی۔ 10 جون کو روزنامہ پنجاب میں محمد قاسم گوریا نامی کالم نگار نے اسی واقعے سے متعلق اپنے کالم میں دعویٰ کیا کہ گو کہ لاہور جیسے گنجان آباد شہر میں ایک ایسے قوی الجثہ جانور کا موجود ہونا ناممکنات میں لگتا ہے، لیکن لاہور پہلے ہندو راجاؤں، پھر مغلیہ، سکھ اور انگریز دور سے ایسے ان گنت زیر زمین راستے اور سرنگیں موجود رہی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ متروک، بند اور فراموش کر دی گئیں۔ اگر عینی شاہدین کے بیانات درست ہیں تو عین ممکن ہے کہ ایسا کوئی جانور یا اس کی نسل کے دیگر جانور صدیوں سے لاہور کی ان زیر زمین سرنگوں اور راستوں میں پلتے بڑھتے رہے ہوں۔ اب تک یہ خبر محض جتنے منہ اتنی باتیں لگ رہی تھی، لیکن پھر دسمبر 1975 میں لاہور میں شائع ہونے والے ایک رسالہ ماہنامہ صبح نو نے ایک لرزہ خیز رپورٹ شائع کی، جس میں انہوں نے دریائے راوی کے کنارے گزشتہ 15 برس مویشیوں کے اچانک لاپتہ ہو جانے کے 100 سے زائد واقعات کو قلم بند کیا اور ان واقعات کے مقامات کی فہرست کے ساتھ ساتھ راوی پر ان مقامات کی تفصیل لگائی کہ جہاں جہاں کوئی سیوریج لائن یا زیر زمین نالا گزرتا ہو۔ فہرست کے مطابق 100 میں سے کم از کم 80 واقعات ایسے مقامات کے بالکل نزدیک رونما ہوئے تھے کہ جہاں کوئی نالا یا لائن راوی میں گرتی ہے۔
مزید انہوں نے راوی کے کنارے بسے 20 سے زائد لوگوں کے بیانات درج کیے کہ بقول جن کے انہوں نے گزشتہ چند سالوں کے دوران راوی میں یا اس کے نزدیک ایک غیر معمولی طور پر بڑے مگرمچھ کی جھلک دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سے ایک ایسے بزرگ کا بیان بھی شامل تھا جس کے 1961 میں وہ 12 دری کے کنارے ایسے بڑے مگرمچھ کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ بقول اس بزرگ کے میں نے منگو پیر کراچی میں بھی مگرمچھ دیکھ رکھے تھے، مگر راوی کے اس مگرمچھ کی ٹانگیں کہیں لمبی تھیں۔ 1980 کی دہائی میں معروف فرانسیسی کرپٹوزولوجسٹ رافیل کیڈرک نے ایسے کسی مخلوق کی تلاش میں 2 مرتبہ لاہور کا دورہ کیا اور وہاں کئی دن قیام کیا۔ اس دوران اسے ایسی کسی مخلوق کی جھلک تو نہ مل پائی، لیکن اس نے راوی کے کنارے ریت پر 3 مقامات پر پنجوں کے ایسے نشانات فلمائے کہ جو کسی بھی مقامی جانور کے پنجوں کے نشانات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بعد ازاں ان نشانات کی تصاویر فرانسیسی جریدے لے سوئل میں بھی چھاپی گئیں۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے کئی مواقع پر ایسے کسی جانور یا مخلوق کی وجود کی تردید کرتے ہوئے عوام سے ایسی افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی۔ لاہور کے چھپکلی مانس انسان کو دیکھے جانے کا آخری واقعہ مارچ 1991 میں پیش آیا، جب شاہی قلعہ لاہور کی رینوویشن کے دوران ایک مزدور کے ایسے ایک مخلوق کو مرمت کیے جا رہے شاہی قلعے کے کھنڈرات میں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اسے کبھی بھی نہ دیکھا گیا اور یہ واقعہ ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا۔ لیکن کون جانے آج بھی ایسی کوئی مخلوق لاہور کی زیر زمین مغلیہ دور کی سرنگوں، سیوریج نالوں اور راوی کے ویران کناروں پر منڈلا رہی ہو۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔